السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لفظ خطا والے معاملے پر اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ان کے خلاف جو نا بولتے ہیں، تو اس میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیل مجدہم و علمہم اہل سنت کی ایک بہت قدآور شخصیت ہے، اور آپ کی زندگی بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی دہائیوں سے اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات تھیں، ان کے مطابق چاہے عقیدہ توحید ہو، اس کے سیمینار ہوں، یا فہم دین کے کورس کے حوالے سے آپ کے رمضان کے لیکچر ہوں، یا دیگر آپ کے سیمینار ہوں، ان میں آپ نے کھول کھول کر اہل سنت کے عقائد کو بلا خوف لومۃ لائم بیان کیا، اور اس قدر پختہ دلائل کے ساتھ آپ نے اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا ہے کہ ہم دہائیوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اہل سنت کے علماء جو صحیح العقیدہ ہیں، بڑے بڑے عظیم جو جید مفتیان کرام ہیں، میں ان خطیبوں کی بات نہیں کر رہا جو چند حدیثیں یاد کر کے سریں لگا کر طرزیں لگا کر لوگوں کو اپنے انداز کا گرویدہ کر لیتے ہیں اور ان کے خطابات جگہ جگہ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقی محققین اہل سنت ہیں، جو بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کسی کتاب کا جزیہ ہوتا ہے اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ایسے کسی بھی ایک صحیح العقیدہ مستقیم عالم دین نے کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کی، بلکہ آپ کی تعریفیں کی، اور آپ کو کنز العلماء کا لقب ہمارے قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے خود بیان کیا۔ جب ان کا ایک اختلاف نہیں ہوا تھا مسئلے پر، وہ کوئی عقائد کا اختلاف نہیں تھا، وہ تو ایک معاملات کا اختلاف تھا، اس میں کوئی حل نہیں ہے، یہ تو دو بھائیوں کے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن نظریات میں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے کلپ موجود ہے کہ آپ نے جلالی صاحب کو خود کنز العلماء کہا، اور جب وہ اتنے مشہور بھی نہیں تھے خادم حسین رضوی صاحب، اس وقت بھی آپ جلالی صاحب کے نماز جنازہ کا کے بعد جو دعا کا سیمینار ہے، پورے اس میں دلائل کے ساتھ جلالی صاحب نے جو بیان کیا تھا اس میں آئے، وہاں آپ کی تعریفیں کی، اور وہ تاریخی شعر آپ نے کہا، یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ کہیں رضا جاتا رہا۔ کتنے پیارے کلمات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کے قلم کو اعلیٰ حضرت کے قلم جیسی طاقت عطا فرما، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رضا چلا گیا، بلکہ رضا کا سچا غلام آج بھی اپنے علم کے موتی بکھیر رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کے آپ کے بارے میں کلمات تھے۔ تو جب آپ نے کھول کھول کر رفظ کا ایک ناکہ لگا کر ان کا رستہ بند کیا، شیعت کا رستہ بند کیا، باطل نظریات والوں کے رستے بند کیے، اور سنیوں میں چھپے ہوئے جو رافضی پیر تھے، رافضی گدیاں تھیں اور رافضی قسم کے خطیب تھے، جب ان کو آپ نے لگام ڈالی تو ان کو مرچی بڑی پڑی، اور پھر عرفان شاہ اینڈ کمپنی جب نظریات اہل سنت سے ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ تو علم میں اور ولایت میں صدیق اکبر سے بھی افضل تھے، جو بالکل اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جب ان چیزوں کی سرکوبی کی جلالی صاحب نے تو پھر حنیف قریشی ہو گیا، یا یہ عرفان مشدی جس کو پہلے اہل سنت نے بڑی عزتیں دی تھیں، یہ لوگ اس چکر میں پڑ گئے کہ کسی طرح ان کا کوئی بھی ایسا جملہ جس پر پہلے حکم نہیں لگتا ہو لیکن ہم کسی بھی طرح گھما پھرا کر اس کو مس یوز کر سکیں وہ مل جائے۔ تو پھر جلالی صاحب نے اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ میں جب سیمینار کیا اور اس میں ان لوگوں کا رد کیا کہ جو اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معصوم اہل سنت کے عقائد کے مطابق صرف انبیاء، رسول اور فرشتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل بیت جتنے بھی تھے وہ سب معصوم ہیں۔ ان کا رد کرتے ہوئے جلالی صاحب نے خاص نظریے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ جو باغ فدق کے حوالے سے صدیق اکبر اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے مسئلہ تھا، تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا جو قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اور ہمارے دیگر اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس چیز کو پڑھ کر جب سمجھایا تو اس میں یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر سے فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، اور اس میں آپ نے پھر بعد میں بتا دیا جب اعتراض ہوئے اور طرح طرح سے آپ پر جھوٹے الزام لگائے گئے کہ یہ سیدہ کائنات کے خلاف ہے، ان کا باغی ہے، ان کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی چیز مل رہی نہیں تھی تو انہوں نے ایک یہ لفظ لیا اور اس کے بعد آپ پر طرح طرح کے اعتراض کرنا شروع کر دیے اور اس پر کروڑوں روپے لگائے۔ ایران کی فنڈنگ ہوئی یا ایران کی طرف کچھ نہ کچھ اپنا تعلق
رکھنے والے لوگوں نے جو سنیوں کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے انویسٹ کی، بڑے بڑے سیمینار کیے، بڑی بڑی کانفرنسیں کی، اور ان میں جلالی صاحب کے خلاف یہ سارے رافضی جمع ہو کر آپ پر اعتراض کرنے لگے، آپ کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ سنیوں میں یہ شخصیت متنازع ہو جائے۔ تو اس نے جتنا مسلک کا کام کیا دہائیوں سے، اس سب پر ہم پانی پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پر کچھ لوگوں کو، کچھ مولویوں کو بھاری بھاری رقمیں دی گئی۔ دیکھیں کسی کو جب لیا جاتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ ڈیل ہوتی ہے پہلے اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے خرید رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ کانفرنس کی جاتی ہے، اس میں اس کو بلایا جاتا ہے، بڑا لفافہ دیا جاتا ہے، بڑا بھاری لفافہ، کسی کو 10 لاکھ کا دے دیا، 5 لاکھ کا دے دیا، 2 لاکھ کا دے دیا۔ وہ مولوی تو کہے گا یار پیسہ آ رہا ہے، اور اگر اس کو خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ آرگنائز جس نے محفل کی ہے ان کی چاہت کے مطابق پھر بیان کرے گا۔ تو ایسے مولوی، وہ پنڈی کا حنیف قریشی اور اس طرح کے چمن زمان رافضی قسم کا خبیث، یہ لوگ آگے بڑھے اور ان لوگوں نے اس مسئلے کو اچھالنا شروع کیا۔ اور عرفان شاہ جو ایران شاہ جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو ہمارے یہ سروں کے تاج ہوں گے، لیکن جب تک توبہ نہیں کر رہے ظاہر سی بات ہے ہم ان کو اپنا امام نہیں مان سکتے۔ ان کے نظریات اہل سنت کے نظریات سے ہٹ گئے۔ یہ سخت جملے ان لوگوں کے بارے میں ہم صرف مجبوری میں کہتے ہیں، ورنہ انہی لوگوں کو ہم اپنے اہل سنت کا بڑا عالم مانتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اہل سنت کی حقانیت ہے کہ جب تک کوئی عقائد اہل سنت پر رہتا ہے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، جب کوئی ہٹ جاتا ہے تو ہم پھر رائیونڈیوں کی طرح منافقت نہیں کرتے کہ جناب طارق جمیل مزار پر بھی جا رہا ہے تو اس کی تعریفیں کرتے رہو۔ حالانکہ دیوبندیوں کا عقیدہ مزارات کے خلاف ہے، لیکن اپنے مولویوں کا رد نہیں کرتے کیونکہ منافق لوگ ہیں۔ لیکن اہل سنت کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک کوئی عقائد اہل سنت پر ہوتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی عقائد اہل سنت سے ہٹ جائے پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے پہلے کتنا کام کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ عقیدے سے ہٹ گیا ہے تو اب اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جلالی صاحب کہ اس لفظ کو لے کر وہ کہنے لگے کہ اس نے تو سیدہ کائنات کو خطا کار بول دیا ہے۔ حالانکہ لفظ خطا میں اور خطا کار میں کتنا فرق ہے معلوم ہے۔ خطا کار کا مطلب عرف میں ہوتا ہے گناہ گار، اور لفظ خطا میں اجتہادی خطا کا پورا احتمال ہے۔ تو آپ کا مطلب بھی اور مقصد بھی یہی تھا کہ سیدہ کائنات نے جو باغ فتح مانگا آپ کے نزدیک بھی قرآن کی آیت تھی، دلیل تھی، اور آپ نے قرآن کی آیت کے عموم پر عمل کرتے ہوئے مطالبہ کیا، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی برا بلا نہیں کہہ سکتا اس پر۔ لیکن جب صدیق اکبر نے بتا دیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہمارا مال، انبیاء کا مال ان کے وصال کے بعد وراثت نہیں بنتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، تو سیدہ کائنات نے جب یہ سنا چلی گئی، گھر پہ چلی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا اس حوالے سے، اور آپ نے اس بات کو قبول کیا، تمام صحابہ نے قبول کیا، مولا علی نے قبول کیا، فاروق اعظم نے قبول کیا، عثمان غنی نے قبول کیا، امام حسن حسین نے سب نے قبول کیا، کیونکہ کسی کا بھی کوئی قول صدیق اکبر کے اس فیصلے کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ تو ایسے حق بیانی کرتے تھے کہ اگر سامنے کوئی بھی غلط مسئلہ بیان کرے گا اس کو رد کر دیتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ایک اہم بات اسی والے سے، جب لوگوں نے دیکھا تو آپ پر اعتراض کیے طرح طرح کے، اور پھر ایک ہائپ کریٹ کی گئی جان بوجھ کے، ایسے مولوی جن کو خریدا گیا تھا یا جو ایسے نظریات کے حامل تھے کہ جس نظریے میں رفض شامل ہے، عقیدہ اہل سنت سے ہٹنا شامل ہے، انہوں نے جلالی صاحب سے کسی نے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا کسی نے عقیدے میں اختلاف کی وجہ سے آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، اور آج تک بعض لوگ آپ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جلالی صاحب نے جب یہ دیکھا، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے استاد محترم جو بہت بڑے عالم دین مفتی اسلام ہیں ان کے پاس جب یہ مسئلہ ہے میں فوراً گیا، اور میرا اپنا بھی اللہ کے کرم سے دارالفتہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مسئلے پر کوئی شرعی حکم نہیں ہے اہل سنت کے عقائد کے مطابق اور نظریات کے مطابق۔ تو میں نے جب پوچھا تو برجستہ اس محقق اہل سنت، مفتی اہل سنت نے جو 26-27 سال سے فتوے دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر لفظ خطا اور اس سے مراد اجتہادی خطا لے کر آپ نے بیان کیا جلالی صاحب نے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ اس مفتی صاحب کا جلالی صاحب سے کوئی تعلق، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ان کی ان سے کبھی ملاقاتیں ہوئی ہوں یا ان سے ان کا کوئی مقصد نکلتا ہو، لیکن انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا۔ تو لہٰذا جب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تو جلالی صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو میرا صحیح ہے، اس پر دلائل بھی دیے، لیکن کہا کہ چلیں اگر اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے کہا چلیں آج کے بعد میں یہ لفظ بھی نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں تھے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ نہیں۔ باقی فتح کو بیان کرتے ہوئے کہا میں یہ کہوں گا کہ آپ معصومہ نہیں ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظالم نہیں تھے۔ اس پر تو پورے اہل سنت کا اتفاق ہے۔ جو جلالی صاحب کا جملہ تھا نا لفظ خطا والا، اس میں اہل سنت کے بعض صحیح العقیدہ علماء نے یہ کہا کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اگر کہہ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اختلاف کی بنیاد اور بیس صرف اتنی ہے،
اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو چلے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کوئی سخت حکم نہیں ہے کہ جس پر آپ اس عالم دین کو گالیاں دیں، برا بلا کہیں اور اس کے خلاف پوری کیمپینز کریں اور اس کو خطائی بولیں، طرح طرح سے اس پر اعتراض۔ اختلاف صرف اتنا ہے، اتنا اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے تو صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کر دیے نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا شرعی فتویٰ یہ بنے گا کہ اگر کر دیے تو کوئی حکم بھی نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کر دیے تو چلو حکم تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نہ کرتے تو بہتر ہے۔ تو اس شخصیت نے پھر یہاں تک آ کر کہا کہ چلو میں بدل دیتا ہوں، اب سے یہ نہیں کروں گا، اگرچہ اس پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے، پھر بھی اس پر ہائپ کریٹ کر کے آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ تو تمام اہل سنت جو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یہاں ہمارا جب یہ کلپ بنے گا اس وقت دیکھیں گے، تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے وہ علماء جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ عقائد کے مطابق ہماری تربیت کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ فالو کرو۔ صرف اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینا، بلکہ جو واقعی میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کتاب کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں نظمی ہوں اور پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹ کے طرح طرح کی باتیں کرنا، اپنے قیاس، اپنے صغرے کبرے ملا کے نتیجے نکالنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم بات اسی کی مانیں گے جو دلیل سے اور کتاب سے بات کرے گا۔ تو لہذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت کی آج بھی قداور شخصیت ہیں، کل بھی قداور شخصیت تھے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں اہل سنت کی قداور شخصیت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے عقائد کے اعتبار سے بھی اور شریروں کے شر سے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالی ہماری بھی، ہم سب اہل سنت، ہمارے اکابرین کی اس اعتبار سے حفاظت فرمائے۔